کچھ ویڈیوز آپ کی میں جو دیکھ رہا تو تھوڑی سی کانٹرری ہیں میری بلیف کے مطابق، میری ایجوکیشن جو یا میرا جو مطالعہ ہے اس کے مطابق. جیسے ابھی حال میں آپ اپنے ایک اسٹوڈنٹ کی اس سے انٹرویو کر رہے تھے، تو اس میں آپ نے کہا کہ اگر جو بیت المقدس اگر یہودیوں کے پاس بھی رہے تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ کانٹرری اس طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں وہ آلریڈی سیٹل ہو چکا تھا کہ یہودی ادھر آ سکتے ہیں، بعد نہیں ہو سکتے، لیکن اپنی وزٹ کر سکتے ہیں اپنی جو ریلیجس ان کی جو جگہیں ہیں. تو اس پہ تھوڑی وضاحت کر دیں آپ نے کس پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کیا کہ مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی. ہاں جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں اب گراؤنڈ ریئلٹی سمجھ لینی چاہیے. پریکٹیکلی سیدنا عمر کے دور میں جو تھا آج دنیا اس سے مختلف ہو چکی ہے. سیدنا عمر کے دور خلافت کے اندر، خلفائے راشدین کے دور کے اندر ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم تھا اس کی ڈائنامکس بالکل ڈیفرنٹ تھی، آج کی بالکل ڈیفرنٹ. سب سے بڑی چیز تو یہ ہوگی ہے کہ خلافت کا نظام ختم ہو چکا ہے. اب دنیا امپائر سے کنٹریز میں بدل چکی ہے اور اب اس وقت 58 اسلامک ملک ہیں. تو کوئی ملک بھی دوسرے کی تابعداری کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ 58 کے 58 اسلامی ملک اپنے آپ کو مسلمان ملک اور اسلامی ملک ڈکلیئر کرتے ہیں، لیکن ایک حکمران نہیں ہے ان کے اندر، بالکل ڈیفرنٹ ہے اور ایک دوسرے سے بالکل آزاد ہیں، ایک دوسرے کی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. اب اگر آپ مجھے یہ مثال دیں کہ سیدنا عمر والا معاملہ دیکھا جائے تو یہ 58 کے 58 ملک کیا ایک کسی حکمران کے نیچے جمع ہو سکتے ہیں؟ تو اس وقت تو پاسبل نہیں. ظاہر ہے پولیٹیکل سسٹم ہی دنیا کا بدل چکا ہے. اسی اعتبار سے اب آپ اس وقت جو پولیٹیکل سسٹم ہے دنیا کا اور جو صورتحال اس وقت یروشلم کی یا بن چکی ہے اس ایریے کی، اس میں تو اب صورتحال تو یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ یہودی یہاں پہ آباد ہیں، یہ انہوں نے یہاں پہ جو آبادی اختیار کی ہے، میں نے پوری ہسٹری بھی بتائی ہے کس طریقے سے یہ لوگ آئے ہیں. اس وقت پریکٹیکلی گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ یہ لوگ اسرائیل میں جو لوگ آباد ہیں انہوں نے وہ جگہ مسلمانوں سے پریکٹیکلی خریدی ہوئی ہیں، یعنی یہ غاصبانہ معاملہ نہیں ہے، انہوں نے خریدی ہیں. رہ گیا جو انہوں نے حکومتی معاملات میں جو مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی اور مسلمان بھی ان سے شکست کھا گئے، اور وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ظلم کا بازار گرم کیا یہاں پہ اور عام رہتے فلسطینیوں کو انہوں نے اس وقت پریکٹیکلی ظلم کی چکی میں پیسا ہوا ہے اور ان سے بیسک رائٹس ان کے لے لیے میں. اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر یو این او میں باقاعدہ قراردادیں موجود ہیں. تو اب اس وقت ہمارے لیے ون ون سچویشن صرف یہی ہو سکتی ہے کہ کسی صورت جو 2 اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے اسی کو ہم کسی طریقے سے اسٹیبلش کر لیں، کیونکہ دنیا تو اب اس طرف جا رہی ہے کہ اسرائیل چونکہ آپ کو پتہ ہے طاقتور ہے، اس کے پیچھے امریکہ پوری دنیا کھڑی ہوئی ہے، وہ تو فلسطین کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو اس وقت ہمیں ایز اے لاسٹ ریزارٹ تو فی الوقت اس بات کے اوپر کمپرومائز کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو کسی طریقے سے ظلم کی چکی سے نکالیں. اور 2 اسٹیٹ والا جو معاملہ ہے، جو ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی بات کی، جو پاکستان کی پالیسی بھی ہے کہ اب پریکٹیکلی یہودی ایک ریئلٹی ہے، ان سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، تو کم از کم مسلمان وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کسی طریقے سے حاصل کر لیں. یہ اسی طریقے سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں سب کانٹیننٹ کے اوپر 300 سال تک حکومت کی ہے مسلمانوں نے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ تینوں ملک مسلمانوں کے انڈر تھے، مغلوں کے انڈر تھے. میں خود مغل ہوں. تو اب مجھے بتائیں جب انگریزوں نے ہمارے اوپر قبضہ کر لیا تو اس وقت جب ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی تو ہم نے 2 اسٹیٹس کی بنیاد کے اوپر ہی کی کہ یہاں پر 2 قومیں آباد ہیں، 2 ریاستیں بننی چاہیے. اس وقت مسلمانوں نے یا مسلمانوں کے لیڈرز نے یہ ڈیمانڈ نہیں رکھی ہے کہ چونکہ 300 سال تک ہم نے حکومت کی تھی لہٰذا یہ سب کانٹیننٹ جاتے ہوئے انگریز جو ہے ہمارے حوالے کر کے جائیں. یہ تو ہو نہیں سکتا تھا، ورنہ تو پھر ہندو یہ کلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو 300 سال تک حکومت کی ہے یہ انہوں نے ہم سے حکومت چھینی تھی تو حکومت تو ہمارے حوالے ہونی چاہیے. تو الٹیمیٹلی گراؤنڈ ریئلٹیز کو ایکسیپٹ کیا نا ہمارے بڑوں نے، اور 2 ریاستیں قائم ہوگی، پاکستان اور انڈیا. یہ نہیں ہوا، حالانکہ انگریزوں نے حکومت مغلوں سے لی تھی لیکن حوالے وہ مسلمانوں کے نہیں کر کے گئے، اور نہ مسلمانوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے حوالے کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2 قومیں آباد ہیں، دونوں کو اپنا اپنا ملک مل جائے. تو گراؤنڈ ریئلٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے ایک پولیٹیکل ڈیسیژن کی بات کی تھی. اور اگر ہم نے اپنی خام خیالی میں رہنا ہے اور ہوائی باتیں کرنی ہیں اور مسلمانوں کو جذباتی ڈاکٹرن میں رکھنا ہے تو وہ باتیں میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں چونکہ پریکٹیکل فیلڈ کا بندہ ہوں، مجھے پتا ہے
کہ پریکٹیکلی کیا چیز ہو سکتی ہے کیا نہیں ہو سکتی ہے. البتہ مسلمانوں کا خون جمع گرمانے کے لیے اگر میں نے تھیوریٹیکلی کو باتیں کرنی ہے تو میرے اندر اتنا یعنی ہمت نہیں ہے کہ میں پکا سا منہ بنا کے تو جھوٹ کے اوپر اتنی بڑی بنیاد کھڑی کر دوں اور لوگوں کو خام خواہ کی امیدیں دلاؤں. تو یہ میرے لیے